بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور پی ٹی آئی کی کامیابی یقیناً کراچی میں بہت سے لوگ جو ہیں اس کامیابی کو کے حوالے سے سوچ میں تھے کہ یہ کامیابی شاید پی ٹی آئی کو نہیں نصیب ہوتی. کیوں؟ وجہ یہ تھی کیونکہ ایم کیو ایم کے حق میں آلریڈی جو ہے وہ پیپلز پارٹی اپنا نمائندہ بٹھا چکی تھی اور بھی بہت سی سپورٹ ان کے پاس موجود تھی. اس کے باوجود بھی پی ٹی آئی نے سیٹ لے لی. NA 245 کا مارکا پی ٹی آئی کے نظر ہوا اور اس حوالے سے کچھ بات کریں گے. جمشید علی شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے سر. پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارکباد دیں گے. NA 245 کا مارکا جو ہے وہ آپ کی پارٹی نے لے لیا. ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے تو بہرحال عوام کی بڑی تعداد آپ کے ساتھ تھی اور ووٹ کا ایک خاصا فرق رہا. جی خیر مبارک. بات یہ ہے کہ NA 245 جو ہے وہ ایم کیو ایم کے لیے ایک نوشتہ دیوار ہے. اب ایم کیو ایم کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی جو 2 شہروں میں صرف جو سمٹ کے سیاست رہ گئی تھی وہ بھی اب دفن ہو چکی ہے. وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنے ووٹر کے ساتھ دغا کیا. جس ووٹر کو یہ سمجھاتے رہے 30-35 سال سے کہ ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی تمام اختیارات پہ, ہم بے بس ہیں, اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ جا کے یہ لوگ مل گئے اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے, عوام کے لیے نہیں ملے. کوئی عوام کو ان کو فائدہ حاصل کرنا تھا کوئی, یا کوٹا سسٹم ختم کروانا تھا, یا کوئی اس قسم کی, یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملے. تو اس کا رزلٹ اب ان کے سامنے کہ عوام نے ان کو, خاص کر کے اردو اسپیکنگ نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اچھا, خاص طور پہ ہم سندھ کی صورتحال پہ بات کریں, پیپلز پارٹی پہ پہلے بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کی خاص طور پہ پی ٹی آئی پہ تنقید کافی سامنے آتی ہے. ابھی سعید غنی صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اب بھی لاڈلوں والا سلوک کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ مراد علی شاہ کے بھی بیانات سامنے آتے ہیں, شرجیل بیگم صاحب کے بھی بیانات سامنے آتے ہیں. تو یہ جب عوام کی اتنی بڑی تعداد آپ لوگوں کے ساتھ ہے, جو کہ ووٹ کی صورت میں ہمیں نظر بھی آ رہا ہے, پھر بھی پارٹیز مان نہیں رہی ہیں اور آپ کے خلاف بیانات کا ایک تسلسل جاری ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے اور اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے, عوام اس کے ساتھ ہے. اب آپ اس کو چاہے لاڈلا کہیں یا جو اس کو چاہے نام دے لیں, لیکن یہ حقیقت میں ایک عوام کی طاقت ساتھ ہے. اور جب انسان کا مقصد جو ہوتا ہے کہ وہ نیک ہوتا ہے تو اس کو پھر اسی طریقے سے پذیرائی بھی ملتی ہے اور اس کو مدد بھی ملتی ہے اللہ کی. اچھا سر, یہ شہباز گل صاحب والا جو معاملہ ہے یہ اب طول پکڑتا جا رہا ہے. حراست اور پھر حراست میں تشدد اور پھر ان کی ویڈیو سامنے آنا, اور ایک الگ مسئلہ سامنے آ گیا ہے کہ شہباز گل صاحب پہ تشدد ہوا ہی نہیں ہے, جبکہ ان کی کچھ ویڈیوز کھانے پینے کی ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی سامنے آئی ہیں اور بالکل وہ حشاش پشاش ہیں, جبکہ جج نے بھی یہ ریمارکس پاس کیے کہ اب تو آپ بالکل ٹھیک ہو چکے ہیں. اس کے بعد خان صاحب بھی بیانات دیتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت یہ سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا؟ کسی ایک پارٹی کو, کسی ایک فریق کو بیٹھ جانا چاہیے, بات کرنی چاہیے؟ جی ہاں بالکل. ملک کے لیے اگر ہم سوچیں تمام سیاسی جماعتیں تو بیٹھنا چاہیے بالکل. اور ملک کے حالات آپ سب کے سامنے ہی ہیں, جو ایک قدرتی آفات سے جو معاملات چل رہے ہیں سارے. بات صرف یہی تھی کہ خان صاحب نے صرف ایک ہی ڈیمانڈ رکھی تھی کہ وہ تھی فریش الیکشن, تاکہ جو ہے ملک ایک طرف ہو جائے. 2 صوبوں میں کسی اور کی حکومت ہے, ایک صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے, ایک میں کسی اور کی ہے اور ایک وفاق کسی اور کے پاس ہے. تو یہ ایک مکس اچار بنا ہوا ہے, اس طریقے سے ملک چلتے نہیں ہے نا. تو اس کا طریقہ کار یہی تھا کہ فریش الیکشن, اور جس کو بھی عوام مینڈیٹ دے پھر وہ 5 سال اپنے پورے کرے, اور اس میں پھر معاشی طور پہ بھی مضبوط ہوتا ہے اور پھر سرمایہ دار بھی مطمئن ہوتا ہے. تو اس طرف نہیں لے کے جایا جا رہا, بلکہ حالات خراب کی طرف ہی لے کے جایا جا رہا ہے, جو کہ نقصان صرف ملک کا ہو رہا ہے, کسی سیاسی پارٹی کا نہیں ہو رہا نقصان, یہ ملک کا نقصان ہو رہا ہے. اچھا سر, عمران خان کے سپورٹرز ووٹرز تو وہ یہ مانتے ہیں کہ عمران خان صاحب دیانتدار ہیں اور صادق امین کی بات کی جاتی ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ توشہ خانہ کیس ہو گیا, ہیلی کاپٹر کیس اور پھر مالم جبا, ان سب چیزوں سے بچ کے نکلنا چاہتے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں. سعید غنی صاحب کا بھی بیان سامنے آتا ہے کہ شہباز گل اور گوگی جو ہیں وہ اصل چہرہ ہیں خان صاحب کا, اور پھر اور بھی چیزیں کہ سیکیورٹی تھریڈ ہیں. سعید غنی صاحب کہتے ہیں. عمران خان کس طرح لیتے ہیں ان بیانات کو؟ دیکھیں, توشہ خانہ کا اگر آپ ہسٹری نکالیں گے تو پھر بات بہت پیچھے سے جائے گی, شروع ہوگی.
بالکل توشہ خانہ کریں، سارا اسٹارٹ کریں جہاں سے نیکلس کے ہار کس طریقے سے چوری کیے گئے اور کار BMW کارز کا سارا حساب کتاب نکالیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا کتنا جو ہے بغیر حساب کے لے کے گیا اور کون حساب کتاب کے لے کے گیا ہے۔ تو خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ اس میں بالکل سیدھا اور سادہ ہے کہ ٹھیک ہے اسٹارٹ لیں وہاں سے، توشہ خانہ کا بالکل اسٹارٹ لیں۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ملا 3.5 سال کی حکومت کے اندر، صرف آپ کو ایک لے دے کے ایک توشہ خانہ ہی مل گیا، مطلب کوئی آپ کو کک بیکس نہیں ملے، کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ملی، تو آپ توشہ خانہ کے پیچھے آ گئے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، بالکل توشہ خانہ کی بارے میں بالکل بات کی جا سکتی ہے، لیکن صرف ایک ہی پارٹی سے کیوں؟ کیا 75 سالوں میں کیا صرف PTI کی حکومت رہی ہے؟ 75 سالوں میں 30-35 سال جن پارٹیوں نے حکومت کی ہے تو وہ توشہ خانہ وہ ان کا نہیں دیکھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا وہ گھر لے کے گئے اپنے، کس طریقے سے انہوں نے جو ہے عوام کے پیسوں کو لوٹا ہے، فرانس میں جو ہے محل بنائے گئے، لندن میں فلیٹس لیے گئے۔ لیکن سر اس وقت جو حالات ہیں اس میں کہا جا رہا ہے ایکسپیکٹڈ ہے کہ خان صاحب کی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں گرفتاری اگر یہ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ خان صاحب کو گرفتار نہیں کر سکتے اور یہ اپنے پاؤں پہ کھلاڑی ماریں گے اگر یہ خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش بھی کریں گے، تو یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایک مقبول لیڈر ہیں اور ان کے اوپر کوئی اس قسم کا جرم بھی نہیں جس پہ آپ ان کو گرفتار کر سکیں۔ سر مقبول لیڈر تو نواز شریف صاحب بھی تھے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے وہ بھی گئے تھے، اور اس کے علاوہ بھٹو صاحب کے بھی ہم نے پھانسی بھی دیکھی تھی، ان کو بھی شہید کیا گیا تھا، تو آپ یہ تو ہم پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہے سب چیزیں سر۔ جی ہاں بالکل، یہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کا صبح اور شام کا نہیں پتہ، کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن ایسا کوئی ایلیگیشن تو ہو جس پہ آپ ان کو گرفتار کریں، ایسی کوئی چیز تو ہو۔ سر خان صاحب کے بارے میں ڈھونڈ کے چیزیں نکال رہے ہیں وہ لوگ، اور ابھی ریسنٹلی ابھی جو نئی نیوز آئی ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جو کاغذات نامزدگی جمع کروائے پنجاب سائڈ پہ 2 جگہ پہ اعتراض اٹھائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا نام نہیں شو کیا، اس وجہ سے کاغذات نامزدگی میں بھی مسئلہ ہوا ہے۔ دیکھیں یہ تو اب لوگ ایک خان صاحب کی جو ہے زندگی ہے وہ 2 یا 3 حصوں میں ہے، اور اس کا انہوں نے برملا اعتراف بھی کیا کہ 1992 کے بعد سے جو ہے وہ بالکل ایک ڈفرینٹ لائف کی طرف آئیں، اور ان کا انہوں نے اعتراف کیا کہ میرے زندگی میں ایمان جو ہے لیٹ آیا لیکن پھر میں اس میں بھرپور قائم رہا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اگر کوئی اس چیز کا اعتراف کرتا ہے۔ تو اب یہ لوگ ذاتیات پہ اتر آتے ہیں، اگر کوئی چیز اس طریقے سے نہیں ملتی تو پھر وہ ان کی پاسٹ کی لائف کے اوپر لے کر آ جاتے ہیں چیزوں کو۔ تو سیاست میں خان صاحب نے کبھی کسی کی ذاتیات پہ اٹیک نہیں کرا، انہوں نے ہمیشہ صرف کرپشن پہ، فائنینشلی کرپشن پہ، اس طرح کی چیزوں پہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے جس سے ملک کو نقصان پہنچتا ہمارے۔ اچھا 2018 میں آپ کو ایک بھاری مینڈیٹ ملا، 14 MNA کراچی سے آپ لوگوں کے منتخب ہوئے، اس وقت کراچی کا بہت برا حال ہے اور ہم پورے اوور آل سندھ میں دیکھیں تو بڑی بری صورتحال بھی ہے، آپ کا کیا لگتا ہے کہ اس طرح سے اگر پھر سے مینڈیٹ ملتا ہے کراچی میں اسپیشلی تو کیا آپ لوگ ڈیلیور کر پائیں گے کراچی کو؟ دیکھیں آپ یہ دیکھیں کہ 2018 میں KPK میں تو آلریڈی ہمارے پاس پچھلی 2013 میں بھی حکومت تھی، پنجاب میں ہم حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے، بدقسمتی سے سندھ کے اندر تبدیلی آتے آتے رہ گئی، سندھ میں ہم اپنی حکومت نہیں بنا سکے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان جو ہے وہ کراچی کو ہوا۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم بہت کچھ کرنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں کر پا رہے تھے۔ مثال کے طور پر صحت کارڈ میں سب سے بڑی رکاوٹ سندھ گورنمنٹ تھی، وہ نہیں ادھر آنے دیتی تھی صحت کارڈ کو، نہ خود اجرا کرتی تھی۔ احساس پروگرام بھی جو ہے جس طریقے سے خان صاحب نے چلایا ہے اس کو، یہ بھی ایک مثال ہے جسے انٹرنیشنل طور پہ لوگوں نے مانا کہ کس طریقے سے ایمانداری کے ساتھ جو ہے احساس کارڈ کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا گیا اور جن کو ضرورت مند تک پہنچایا گیا۔ پہلے تو منسٹرز کی بیٹی اور وہ 8-8 ہزار 6-6 ہزار روپے کی جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت پیسے لے رہے ہوتے تھے، مطلب اتنی کرپشن کی یہ انتہا تھی ان کا لیول کہ ایک منسٹر کی بیٹی، وزیر اعلیٰ سابق کی بیٹی، وہ جو ہیں ان کے گھر والے جو ہیں وہ 6-6 ہزار روپے بے نظیر انکم سپورٹ کے حاصل کر رہے ہوتے تھے، ان کے ورکر جو ہیں ان کے پاس درجنوں کارڈ ہوتے تھے اس طرح کے جو کہ وہ کرپشن کی نظر ہو رہے ہوتے، تو اس کو
کئی ہزار اکاؤنٹس کو بلکہ لاکھوں کو اکاؤنٹس کو سسپینڈ کیا اور پھر نئے سرے سے اس کو کیا. تو 18ویں ترمیم نے جہاں فائدے پہنچائے ہوں گے لیکن نقصان بہت پہنچایا ہے, خاص کر کراچی کا تو بہت نقصان ہوا. ٹھیک ہے سر, ایک اور چیز, کیونکہ پروگرام کو ہم جو ہے سمیٹنا بھی ہوتا ہے ہمیں. آپ لوگ جب گئے اس وقت 22-23% مہنگائی تھی, آپ کے بالکل جانے کے فوراً بعد جو ہے مہنگائی بڑھ جاتی ہے اور اس کا الزام جو ہے خان صاحب کی گورنمنٹ پہ لگایا جاتا ہے. اس وقت تقریباً 42% مہنگائی ہے. آپ کی اگر گورنمنٹ آ جاتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ مہنگائی پہ کنٹرول کر پائے گی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ؟ دیکھیں انہوں نے ابھی تو حالات بہت خراب کر دیے ہیں, اور 22 تو نہیں تھی, خیر 12-13% تھی خان صاحب کے اس میں, اور وہ بھی بہت زیادہ لگتی تھی عوام کو اور ہمارے اینکرز کو, ان کو صحافی برادری کو بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتا تھا. ہمیں جگہ جگہ کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑتا تھا, اور ہم یہی سمجھاتے تھے کہ ملک جس حساب سے خان صاحب نکال کر لے کر آئے کووڈ کی بات سے, کوئی آسان کام نہیں تھا. یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا, بڑے بڑے ملک تباہ ہو گئے, ان کی معیشت تباہ ہو گئی کووڈ کے بعد, لیکن ہم پھر بھی اللہ کا اس میں بڑی ہمارے اوپر رحم تھا کہ ہم اس چیز سے نکل گئے. لیکن اب لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ اس وقت بجلی کا یونٹ 50 روپے پڑتا ہے, 50 روپے, اور جتنے کا بل نہیں ہے اس سے زیادہ کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز لگا دیتے ہیں. تو میں نے تو ایسے بل بھی دیکھے ہیں جن کا 0 یونٹ آیا تو ان کا 88 روپیز کا بل ہے تو 740 روپے اس میں فیول ایڈجسٹمنٹ لگا ہے. مطلب یہ کیا جسٹیفائی نہیں کر سکتا نا کسی طریقے سے. دوسری بات یہ کہ ہمارے نوجوانوں کو اب اپنے اسکلز کو زیادہ بہتر کرنا پڑے گا. مہنگائی پوری دنیا کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے, مہنگائی ہوتی ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے آتے ہی مہنگائی ختم ہو جائے گی, یہ غلط بات ہے اور یہ جھوٹی بات ہے. ہمیں اپنے انکم کے ذرائع بڑھانے ہوں گے ہر حال میں. اب ہمیں دنیا کے ساتھ چلنا ہوگا, ہمیں آن لائن ای کامرس, ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹائپ کے جتنے بھی ہمارے اب اس دنیا میں. لیکن جمشید علی شیخ صاحب, سیاست کی اگر بات کی جائے تو اس وقت آپ کو اوور آل سندھ کا حال اس وقت آپ کو پتہ ہے, سیلاب کی صورتحال آپ جانتے ہیں, آپ حیدرآباد میں بیٹھے ہوئے ہیں, سکھر میں تباہی آئی ہوئی ہے, حیدرآباد کے بھی ہم برج کے اب جو حالات ہیں وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں. کیسے سب کچھ سدھرے گا؟ بیانات سے تو کوئی نکل ہی نہیں رہا, چاہے آپ کی پارٹی کیوں نہ ہو, آپ کی پارٹی کے سربراہ کیوں نہ ہو. دیکھیں ابھی میں تو صرف آپ سے سندھ کی بات کروں گا, اور خاص کر کے سندھ میں بھی حیدرآباد کی بات کروں گا جو کہ میرا شہر ہے. حیدرآباد ایک شہری علاقہ, اس کو جان بوجھ کے ان کی نااہلی کی وجہ سے ڈبو دیا گیا. پچھلے 5 دنوں سے جو ہے وہاں پہ 11 نمبر ہمارا ایک یونٹ ہے لطیف آباد, 11 نمبر, 12 نمبر, 8 نمبر, وہاں سیوریج کا پانی جمع ہے. وہاں پہ کوئی سیلاب نہیں آیا ہمارے یہاں پہ جیسے بلوچستان میں, کے پی کے میں, دیگر پنجاب کے گاؤں دیہات میں سیلاب آ گئے. یہاں اللہ کا شکر ہے کوئی سیلاب نہیں آیا. لیکن سر لطیف آباد والا معاملہ تو ابھی سے نہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ جب سے ہم نے اوٹ سنبھالا تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بارش آتی ہیں اور پانی جمع ہو جاتا ہے اور وہاں پہ صورتحال خراب رہتی ہے. بالکل رہتی ہے, لیکن 1-2 دن کے اندر سچویشن کنٹرول ہو جاتی ہے. لیکن اس بار 5-5 دن 6-6 دن ہو گئے اور مزید ابھی بارش کی پیشن گوئیاں ہیں. ان لوگوں نے نالے کی صفائی نہیں کری, سیوریج کا نظام کوئی ٹھیک نہیں کرا. اب جو ہے وہاں پہ ابھی بھی جو ہے گھروں کے اندر سیوریج کا پانی جمع, سیلاب کا پانی یا بارش کا پانی نہیں جمع, سیوریج کا پانی جمع. اس کے بعد پھر ڈینگی کے خطرات ہیں, ملیریا کے خطرات ہیں, اس کے لیے بھی ان کی کوئی تیاری نہیں ہے. اچھا سر, کسی گورنمنٹ آفیشل نے وزٹ کیا ان علاقوں کا جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ بڑے برے حالات ہیں؟ کوئی سیلاب ویلاب نہیں ہے, سیوریج کا پانی جمع ہوا ہے, کوئی آیا یہاں پہ؟ بہت وزٹ ہوئے, فوٹو سیشن ہوئے, وزیر اعلیٰ صاحب آئے یہاں پر, اچھا, شرجیل میمن صاحب آئے یہاں پر, لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا, صرف فوٹو سیشن کرا کے چلے گئے یہ لوگ. ایون شرجیل میمن صاحب تو جے ڈی سی جو ہے, جے ڈی سی کا انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا تھا یہاں پہ, اور وہ کھانے کی امداد کر رہے تھے, تو وہ وہاں کی دیگیں اٹھا کے لے گئے. تو یہ تو حال ہے ہمارے شرجیل میمن صاحب وزیر صاحب کا. تو وہ دیگیں بھی جو ہیں وہ کسی خراب کی دیگیں اٹھا کر لے گئے, جبکہ ان کا اپنے پاس اربوں روپے کا بجٹ ہوتا ہے. بجائے اس کے کہ وہ جے ڈی سی جیسے اداروں کی اور مدد کرتے ہیں, الٹا ان سے امداد لے کے چلے گئے اپنے ٹنڈو جام کے لیے. یعنی کہ کسی نے مدد نہیں کی اور اس وقت علاقہ جو ہے پانی میں ڈوبا ہوا ہے. کسی نے مدد نہیں کری, سب اپنی مدد آپ کے تحت جو فلاحی ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں, سیلانی کام کر رہا ہے یہاں پہ, الخدمت کام کر رہے ہیں, اور ہم اپنے طور پر جیسے ابھی آج ہم نے ملیریا اسپرے کروایا,
اور لوگوں کو کھانے پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، جہاں پہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں وہاں پہ ان کو کھانا 1 یا 2 ٹائم کا کھانا دے دیا جائے۔ اچھا سر، تو اپنی چونکہ مدد آپ کے پروگرام تحت جو ہی ہے لوگ وہ کام کر ابھی رہے اپنے ہیں۔ آخری مراحل پہ، میں لاسٹ کامنٹ چاہوں گی، اسپیشلی آپ کے شہر کے حوالے سے بات آئی ہے، تو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اس وقت گورنمنٹ کو؟ گورنمنٹ کو میں یہی میسج دوں گا کہ حیدرآباد میں انسان رہتا ہے، یہاں کوئی جانور یا کیڑے مکوڑے نہیں رہتے۔ برائے مہربانی ان کا آپ لیونگ اسٹائل تو دیکھیں کہ گندے پانی کے اندر لوگ 7 دن 8 دن سے رہ رہے ہیں۔ بعض پچھلی عید، ابھی جو عید الاضحیٰ گزری، 8 دن لوگوں کے گھروں میں لائٹ نہیں تھی، 8 دن۔ تو یہ نا بنیادی سہولتیں جو ہیں یہ فراہم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ کیا حیدرآباد کے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، کیا سمجھتے، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ یہ کب ہمیں جو ہے بنیادی حقوق دیں گے یہ ہمیں؟ بہت شکریہ جمشید علی شیخ صاحب، پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ فقط بات یہی ہے، وقت کم ہے لیکن کہتی چلوں، ایم کیو ایم ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تب کیوں نہیں یاد آتا کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ حیدرآباد کے جن علاقوں کی انہوں نے بات کی، ان علاقوں میں ہم بہت عرصے سے، ابھی سے نہیں، ہم 25-30 سالوں سے یہی صورتحال دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا اس وقت کسی اور کی گورنمنٹ نہیں آئی تھی؟ اور پھر وہ اسٹیک ہولڈرز، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، ایم کیو ایم بھی اپنے آپ کو حیدرآباد کا اسٹیک ہولڈر کہتی ہے، اور پھر پیپلز پارٹی تو ہے ہی سندھ میں، تو پھر مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کراچی کے بھی مسائل وہی ہیں، لیکن ہم سیاست برائے سیاست ہی کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ان لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی توفیق دے کہ وہ پاکستان کے حق میں بہتر کرے، یہاں کے شہریوں کو انسان سمجھیں، اور واقعی کہیں نہ کہیں سیاستدانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے آج جو اس وقت میرے ملک کا حال ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔